مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سے مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک کے سوغات کو پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ یہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا دوسرا عرس مبارک جو جلوہ نور چینل کی جانب سے آن لائن ہو رہا ہے اور جس کا اہتمام دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ مفتی اعظم روڈ ادے پور کے ذریعہ ہے، جس میں ملک و ملت کے مشاہیر، علماء اور شعراء کی شمولیت ہو رہی ہے، اور آپ سماعت بھی انشاءاللہ کریں گے۔ حضور تاج الشریعہ کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ صاحب فضل و عطا، منبع جود و سخا، امام العلماء، سند الفقہاء، دلیل العارفین، حجت الواصلین، زبدۃ السالکین، وارث علوم اعلیٰ حضرت، ثانی حجت الاسلام، جانشین مفتی اعظم عالم، شہزادہ مفسر اعظم، تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، حضرت علامہ الحاج الشاہ المحدث المفتی المفسر سرکار اختر رضا قادری ازہری علیہ الرحمہ کی ذات پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں۔ آپ کی پیدائش مرکز علم و فن شہر بریلی شریف میں اس خاندان میں ہوئی ہے جس خاندان کا سرخیل اعظم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پوری دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت تاج الشریعہ کی تاریخ ولادت 14 ذی القعدہ 1361 ہجری 23 نومبر 1942 عیسوی میں بروز شنبہ کو ہوئی۔ حضرت تاج شریعت ایک ایسے علمی، روحانی اور مذہبی گھرانے میں آنکھیں کھولیں جس میں کئی پشتوں سے علم و عرفان اور رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم و جاری و ساری ہے۔ ان اسلاف کے علوم میں نافعہ اور اعمال صالحہ کا پاک ورثہ کے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا، جن کی حق گوئی، حق شناسی، جرأت و بے باکی اور عشق رسول عربی میں سرشاری و جانثاری اور استغنا و بے نیازی حضور تاج شریعت کو اپنے اسلاف کے ورثے میں عطا فرمائی تھی۔ آپ کی ولادت کے وقت پردادا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور دادا جان حضرت حجت الاسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ والد محترم مفسر اعظم ہند کی اس وقت عمر 36 سال کی تھی، جن کی تدریس اور درس کا چڑھتا سورج پورے شباب پر تھا۔ دور دور سے علوم و فنون کے متلاشی حاضر دربار ہوا کرتے تھے۔ نانا جان حضور مفتی اعظم ہند، جو اپنے وقت کے فرد فرید، علوم نقلیہ کے تاجدار، علوم عقلیہ کے غواص، میدان فقاہت کے شہسوار، میدان سیاست کے علم بردار تھے، وہ حضور مفتی اعظم ہند جن کا عرب و عجم میں دھوم مچی ہوئی تھی، سارے جہان میں ان کی پاکیزہ سیرت
तकवा, तहारत, विलायत का चर्चा था। इल्म व इरफान का आफताब उनका रोशन था। आने वाले अंधेरा दिल लेकर के आते थे और वापस जाते तो दिल को मुनव्वर और ताबनाक करके जाया करते थे। उन्हीं आने वालों में एक आया मुरीद होने के लिए, तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने वादा लिया और उन्हीं वादों में ये भी था, कहो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। मुरीद होने वाला खामोश, आपने फिर फरमाया मगर वो अभी भी खामोश है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया क्यों बोलता नहीं? तो उसने कहा हुजूर अभी आपने मुझसे वादा लिया है कि कहो झूठ नहीं बोलूंगा, जबकि बात यह है कि मैं अपने हाथ को मुफ्ती आज़म के हाथ में दे रहा हूं। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को जलाल आया और जलाल भरे माहौल में अपनी टोपी को मुरीद होने वाले के सर पर रख दी। अब वो बोलता जा रहा है, मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। लोगों ने कहा पहले तू बोलता नहीं था मगर बाद में बोलने से रुकता नहीं था, इसकी क्या वजह है? तो मुरीद होने वाला बोलता है, जब तक मेरे सर पर मेरी टोपी थी तो मैं क्या देखता था, मेरा हाथ मुफ्ती आज़म के हाथ में है, लेकिन जब मेरे सर पर हुजूर मुफ्ती आज़म की टोपी आ गई तो मैं क्या देखता हूं, मेरा हाथ मुफ्ती आज़म के हाथ में नहीं बल्कि बगदाद के गौसे आज़म के हाथ में नजर आ रहा है। ये तो मुरीद पे करम थी। एक लम्हा में बरेली शरीफ से बगदाद शरीफ मुरीद को मुफ्ती आज़म आलम ने पहुंचा दिया, लेकिन जो मुरादे मुफ्ती आज़म आलम रहा हो, उनके नाना जान ने कहां तक अपने निवासे को पहुंचाया, यह आज जमाने की नजरों से पोशीदा नहीं है। हुजूर ताजे शरीयत बहुत ही बाकमाल, उरूज जमाल, पैकरे जूदो नवाल, मुकम्मल उलूम व फुलून के संगम का नाम है। सरकार ताजे शरीयत जामे अजहर मिस्र में तालीम की तकमील में है। आपके वालिद मुअज़्ज़म हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद बच्चों को बरेली शरीफ में तालीम दे रहे हैं। अचानक खामोश हो गए वालिद मुकर्रम। तलबा ने अर्ज की हुजूर खामोशी की क्या वजह है? तो हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद कहते हैं और ये कहते हैं अब मेरा सूरज गुरूब होने वाला है, अब मेरा सूरज गुरूब होने वाला है, अब मेरा सूरज गुरूब होने वाला है, यानी कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। तलबा पर सकता छा गया, खामोशी छा गई। फिर चंद लम्हे बाद मुफस्सिर आज़म हिंद फरमाते हैं कि कोई बात नहीं है, मेरा सूरज गुरूब तो हो रहा है, लेकिन खुशी मनाओ कि मेरे अख्तर का सूरज तुलू हो रहा है, मेरा अख्तर तुलू हो रहा है। और जब मेरे अख्तर का सूरज तुलू होगा तो पूरे आलम के अंदर मेरा अख्तर ऐसा चमक रहा होगा और उसकी चमक ऐसी दिखाई देगी कि उसके पास जो आएगा रोशनो ताबनाक होता चला जाएगा। ये बात अहले नजर ने देखी है कि हुजूर ताजे शरीयत हर दौर में शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी की सांसें लिया करते थे। अफगार व अशगाल, तसानीफ व तालीम, फतवा व तकवा, बैत व इरशाद वगैरह आपके वो नूरानी फेल थे कि आपने कभी भी शरीयत के खिलाफ कोई बात पसंद ना फरमाई है। और चाहे कोई हो कैसा हो, खिलाफ शरीयत देखा, अपना हो बेगाना हो, फौरन रद्द आपने फरमाया और रद्द बलीग आपने की है। ये सरकार ताजे शरीयत के नूरानी कारनामे हैं। ऐसी चमक अल्लाह ने आपको अता की थी कि जहां भी जाते थे आलम को चमका दिया करते थे, इलाके को चमका दिया करते थे, खित्ते को चमका दिया करते थे। आपकी ज़ात 15वीं सदी की अबकरी व मकबूल व महबूब ज़ात थी। खल्क़े खुदा अज़्ज़ा वजल की भीड़ आपके दीदार के लिए बेचैन रहा करती थी। और क्यों ना हो, क्योंकि आपने काम ही कुछ ऐसा किया है। आपके जद्दे करीम जो मिशन लेकर के आए थे, आपके जद्दे करीम ने जिस मिशन की तर्जमानी फरमाई थी, आपके जद्दे करीम ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया था, उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं का परपोता अख्तर रज़ा ताज शरिया बिल्कुल बरेली शरीफ की सरजमीन से ऐसे
اٹھے کہ پورے عالم میں چھاتے رہے۔ ناموں سے رسالت کی پہرے داری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کی تھی، انہی کا پرپوتا بھی ناموں سے رسالت کی پہرے داری کر رہا ہے۔ شریعت کی پاسداری ان کے جد کریم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کی تھی، انہی کا پرپوتا شریعت کی پاسداری کر رہا ہے۔ عشق مصطفیٰ کا درس ان کے جد کریم نے عطا کیا تھا، انہی کا پرپوتا بھی عشق مصطفیٰ کا درس دے رہا ہے۔ فتویٰ 90 سے دین کی تبلیغ ان کے جد کریم نے کی تھی، ان کا پرپوتا بھی وہی ماحول ادا کر رہا ہے۔ تقویٰ، طہارت، شعر و سخن کے جام کو عاشقوں کے سینے تک پہنچایا امام اہل سنت ان کے جد کریم نے، تو ان کا پرپوتا بھی اسی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ محبت مصطفیٰ کی روشنی لوگوں کے سینے میں ڈالا ہے ان کے جد کریم نے، تو انہی کا پرپوتا بھی وہ سارے کام کر رہا ہے۔ مکمل وہ وارث علوم اعلیٰ حضرت تھے اور انہی کے نیابت بھی کیا کرتے تھے۔ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی فکر حریت کی ہے انہوں نے، اور ایسا فکر دیا ہے کہ لگتا ایسا ہی تھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر خاص نگاہ تھی۔ جب ان کے فقہی مقام کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ علی مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم باب مدینۃ العلم سے براہ راست ان کو فیضان حاصل ہو رہا تھا۔ ان کا تدبر اور حکمت دیکھ کر کے لگتا ایسا ہے کہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید ان کو چنا ہوا ہو۔ جود و سخا کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ خاص ان کو حاصل تھا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ساری بہاریں ان کو جو مل رہی تھی انہی چار یاروں کے عظیم پیشوا رہنما حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار سے ملی تھی۔ اور حضرت تاج شریعت نے اپنے کنیکشن کو کسی دنیا دار کی جانب نہیں لگایا ہے تو مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے سرکار کی جانب لگایا ہے، اور خود ہی بیان فرماتے ہیں یہ سارا صدقہ بزرگوں کی بارگاہ سے ان تک پہنچا تو اپنے آقا کو یاد کر کے کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ خلق خدا کی اجتماعیت اس بات پر متفق تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو وہ کمال دیا تھا، وہ جمال دیا تھا کہ 21ویں صدی میں پوری دنیا میں ایسی ذات دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جس کی مٹھی میں خلق خدا عز و جل کا دل ہو۔ حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ میں خلق خدا عز و جل کا دل تھا۔ یہ صفت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کا ولی اور مظہر غوث اعظم ہوتا ہے، وقت کا قطب اعظم ہوتا ہے۔ حضور تاج شریعت کی ذات سے کروڑوں عرب و عجم کے افراد نے فیض پایا اور آج بھی پا رہے ہیں۔ ان کے فیض و کرم کا دریا ایسا جاری ہے کہ ادنا محبت سے حاضری دے تو اعلیٰ ہو جائے، اور چھوٹا جائے تو بڑا ہو جائے، بے علم والا جائے تو علم کی دولت لے کر کے جائے۔ اس فیض کی رنگت کو ہزاروں لوگوں نے عرس چہلم کے موقع پر دیکھا کہ آپ کی جانشین و شہزادہ قائد ملت حضرت مفتی اسجد رضا قادری مدہ ظلہ النورانی قاضی القضات فی الہند کی دستاری جانشینی جب ہو رہی تھی تو ایسا لگتا تھا جوانی کے عالم میں حضور تاج الشریعہ تشریف لا چکے ہیں، وہ فیض کا سلسلہ چل رہا تھا۔ قائد ملت مدہ ظلہ النورانی کی ذات اپنے اسلاف کی یادگار اور زندہ و تابندہ سرکار تاج الشریعہ کی کرامت ہے، اور ان کے والد مکرم حضور تاج الشریعہ نے حضرت قائد ملت کو ایسا نکھارا، ایسا سنوارا کہ خود آپ علم حدیث سے ان کو مالا مال کر رہے ہیں، علم تفسیر سے ان کو مالا مال کر رہے ہیں، علم فقہ سے ان کو مالا مال کر رہے ہیں، اور درس و تدریس کے نورانی رموز سے ان کو مالا مال کر رہے ہیں۔ خود حضور تاج الشریعہ
شریعہ نے ان کو درس دیا ہے، اور ایسا عظیم الشان درس دیا ہے، ایسی تعلیم ان کی ہے، ایسی تربیت ان کی ہے جس کی کہیں کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ جب پہلا فتویٰ حضرت قائد مفتی اسد رضا صاحب نے مسئلہ رضاعت کے تعلق سے لکھا تو سرکار تاج الشریعہ نے جواب دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا اور بزرگوں کے نام سے ایصال ثواب و فاتحہ کی تقریب رکھی اور خوشیوں کے ساتھ بڑے مطمئن ہوئے۔ یہ سرکار تاج الشریعہ ہیں جو اپنے جانشین کو سنوار کر کے جا رہے ہیں، اپنے جانشین کو علم و ہنر سے آراستہ کر کے جا رہے ہیں، اپنے جانشین کو علم کا کوہ ہمالا بنا کر کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جتنے لوگ بھی ہیں اور جو مریدان تاج الشریعہ ہیں، محبان تاج الشریعہ ہیں، سرکار تاج الشریعہ یا مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جڑنے والے ہیں، سب لوگ قائد اہل سنت سے جڑ کر کے رہیں، اپنی مرکز سے جڑ کر کے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے فیض بزرگان کاملین جاری ہوگا، تاج الشریعہ کا خصوصی فیض حاصل ہوگا۔ ہم تو یہ آخر میں دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی مرکز اہل سنت کو سلامت رکھے، ہمارے قائد ملت کو سلامت رکھے، خانواد رضویہ اور خانواد بزرگان کاملین کے جتنے بھی چشم و چراغ پوری دنیا میں ہیں اور جتنے بھی مسلمین مسلمات ہیں، سب کو اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔